صلی اللہ علیہ وسلم الذی ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق تمنا ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے سر میدان مگر جھکی تو نہیں اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین وذریته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، درود و سلام آقا دو جہان، رحمت کائنات، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، حبیبنا سیدنا و مولانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، انتہائی احترام دے لائق موت معززات بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا و رحمت نال ان ساتھیاں دا کٹھا ہو جانا قبول و منظور فرما لوے، اور اللہ تبارک و تعالی جو اسی سنیے سنائیے اے دے اتے سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے، اور عمل بھی کہ ہو جیا کہ جے دے اندر خلوص ہوئے، کیوں جو اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید اندر کتنے بھی انج نہیں فرمایا کہ میرے بندیو میں دیکھاں تہاڈے وچوں زیادہ عمل کون کردا ہے، بلکہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایکم احسن عملا، میرے بندیو میں دیکھاں تہاڈے وچوں زیادہ چنگے عمل کون کردا ہے، خلوص والے عمل کون کردا ہے۔ اللہ کو لو توفیق منگو، اللہ سانو خلوص والا عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ ان بندیاں وچوں نہ کر دے وے کہ جنہاں دیاں لگیاں ہویاں راتاں منہ تے مار دتیاں جاندیاں نے، بلکہ اللہ کو رل مل کر کے دعائیں کرو کہ اللہ ساڈی یہ لگی ہوئی رات اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما لے۔ آؤ خلوص کے ہو جیا، میں تہانوں دساں، ایک دن سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے اللہ کو پوچھتے نے، آدھے نے اللہ مینوں پلڑا تے وکھا جے دے اندر نیکیاں تے بدیاں دا جوک جو کے آ جانا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے داؤد ذرا آسماناں نے دھیان مار۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آسماناں نے نظراں اٹھائیاں، ویکھ کر کے تے چیخاں نکل گئیاں، اے آسماناں تے زمیناں دی برائی جتنا پلڑا، اللہ نہ اتنیاں نیکیاں نے نہ اتنی عمر ہے، اللہ ایڈا بڑا پلڑا کیوں بھرے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے داؤد گھبرا کیوں گیا ہے، جن نے ایڈا بڑا پلڑا بنایا ہے انہیں بھرنے دا بھی انتظام فرمایا ہے۔ ایک کھجور ادھی آپ کھا لویں، ادھی کسے بھوکے یتیم مسکین دے منہ وچ پا دیویں، اللہ ایسے کھجور نو بھاگ لا دین گے، اے آسماناں تے زمیناں دی برائی والا پلڑا بھر جائے گا۔ دعا کر دعا کر اللہ سانو بھی انجدہ خلوص عطا فرماوے۔ ایک صحابی رسول میرے پیارے نبی علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر ہویا، آ کر کے عرض کردا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ زور نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے پیارے نبی علیہ السلام دے چہرے تے ناراضگی دے آثار نظر آئے. اس صحابی دا کلیجہ کٹ گیا. نال دیاں تو پوچھدا ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام میرے نال کیوں ناراض ہوئے نے؟ آدھے میاں اور تے کوئی وجہ نظر نہیں ہوندی جو تو سونے دی مندری پائی ہوئی ہے, سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے. اللہ دے پیارے نبی نے مرداں واسطے سونا پاون حرام قرار دیتا ہے. اے صحابی اوتے ہی جناب مندری اتار کر کے دور پھینک دیندا ہے. نال دادا ہے او میاں گھر لے جاندے ہو, بیوی پا لویا, بچی پا لویا, بیچ کر کے کم لے آندے ہو. نبی علیہ السلام نے کوئی سٹ چھوڑنے دا حکم تے نہیں ارشاد فرمایا سی. اے صحابی آدھے نے میں اگ لاواں اس سونے نو جیڑا میرے نبی تو مینوں جدا کرے. دعا کر اللہ منن دی توفیق عطا فرماوے. بس بس. شاہ شہید رحمت اللہ علیہ اس بات کا جواب دیو. رحمت اللہ علیہ زور نال کہو, محبت نال. رحمت اللہ علیہ ایک دن خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے نے, اونا دا باز سن واسطے ایک خسرا آیا ہویا ہے. یہ دے ہتھانوں مہندی لگی ہوئی ہے. شاہ صاحب دی اچانک نظر پئی. آپ فرما رہے نے میاں تو مرداں دی صف وچ شامل ہے. اللہ دے پیارے نبی نے مرداں واسطے مہندی نو لاون حرام قرار دیتا ہے. یہ بندہ اوتے ہی کھڑا ہو گیا, مسجد دی دیوار نال ہاتھ رگڑن شروع کر دیندا ہے. انگلیاں چو خون دے پھوارے چھٹ رہے نے, مگر ادوں تک باز نہیں آیا جدوں تک مہندی دا رنگ نہیں اتر گیا. دعا کر اللہ تبارک و تعالی منن دی توفیق عطا فرماوے. میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ, زور نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. اصل خطاب تے حضرت علامہ صاحب دا, حاضر مدینہ صاحب انشاءاللہ انہاں دا ہوئے گا, اور میں صرف اور صرف انہاں دے بعد سنان واسطے تہانوں تیار کر رہے ہیں تاکہ تسی انہاں دے بعد نو سنن واسطے مستعد ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. میرے پیارے نبی علیہ السلام دا نام نامی آوے, محبت نال کہو گے صلی اللہ, زور نال کہہ دیو, یکدم کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ناوے, محبت نال کہو گے رضی اللہ تعالیٰ. اور کسی اللہ دے ولی دا ناوے پھر محبت نال کہہ دیو گے رحمت اللہ علیہ. بس ان باتاں تے تسی پکیا رہنا اور انشاءاللہ بات چلانے. ہاں ذرا میرے ساتھی کندھا نال ٹیک لائے ہوئے اگے اگے آ جاؤ. شاباش. اس طرح میں تے ادھے تسی سارے لوگ جانتے ہو گے کہ میں خطیب عالم اسلام فضیلت الشیخ زینت القرآ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب دادنا جہاں شاگرد ہاں, اور اونا دا باز تائیں سن سکو گے کہ مستعد ہو جاؤ گے, تیار ہو جاؤ گے, محبت اور پیار دا اظہار کرو گے تے حضرت صاحب انشاءاللہ جناب ہوراں دے سامنے خطاب فرمان گے. ہاں جناب, پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ. نہیں اجے تک بات دا مطلب شروع نہیں کرنی, ایتھے 10-15 منٹ میرے لاؤ گے تسی. صلی اللہ, زور نال پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. صرف میرے بنے بھائی, میرے بنے توجہ کرو گے تو میں بات کراں گا, ورنہ میں بالکل بات ایتھے ہی ختم کر دیاں گا. ہاں جناب,
میں کی عرض کیتا ہے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی لیا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر میرے نبی تشریف فرمانے میرے پاک نبی علیہ السلام صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوئے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اردا گرد میرے پیارے نبی دے صحابہ چاند دے گرد حالا بنے ہوئے سورج دے گرد فضا بنے ہوئے میرے نبی علیہ السلام دے اردا گرد جمانے میرے پیارے نبی علیہ السلام صحابہ نال چند باتاں کر رہے نے حضرت راز و نیاز والیاں گلاں کر رہے نے دین تے دنیا دیاں باتاں ہو رہی نے میرے پیارے نبی علیہ السلام صحابہ اندر بیٹھے ہوئے حضرت اچانک مسکران لگ گئے حتیٰ بدت نواجزہو حتیٰ کہ میرے نبی دے نوکیلے نوکیلے دند ظاہر ہون لگ گئے میرے پیارے نبی علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضرت نو مسکران دیاں دیکھ دینے میرے نبی دے صحابہ بھی نالے ہی مسکران لگ جان دینے حضرت نو رو دیاں دیکھ دینے نالے ہی رون لگ جان دینے لوگوں میرے نبی نال کے ڈا پیار کر دینے حضرت مسکرائے صحابہ بھی نالے ہی مسکران لگ گئے میرے پیارے نبی علیہ السلام حضرت مسکرانے دے بعد صحابہ اندر خوشیاں دی لہر دوڑ گئی ایک صحابی میرے نبی دے کول ہویا عرض کردہ اللہ دے رسول ایڈے خوش کدے بھی نظر نہیں آئے جے انیاں خوشیاں کس بات دیاں میرے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے نے صحابیوں او مکہ جڑا سی بیکنے تو مجبور کر دیتے گئے اللہ نے بغیر لڑائی دے فتح عطا فرما چھڑیا ہے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے اجے حادثے ختم نہیں ہوئے میرے نبی زاروں قطاروں لگ گئے صحابہ بھی نالے ڈسکیاں بھر بھر کر کے روئی جا رہے نے ایویں صحابہ دیاں کھاں سان بادوں دیاں جھڑیاں بنائے ہوئے میرے پیارے نبی دے کول ہوئے حضرت جی کیا تو آنو خوشیاں نہیں نے کہ اللہ نے مکہ فتح عطا فرما چھڑیا ہے میرے پیارے نبی فرماؤں دے لے صحابیوں خوشیاں کیوں نہیں لے او مکہ جدوں لوگاں نے نکال دینے تے مجبور کر دیتا سی میں مکے دی حدود تو باہر ہو کر کے دعا کردا سا اللہ اے مکے نو چھڑنے تے جیتے نہیں ہو کردا مگر اتنے رہن والے مینو اتنے رہن نہیں دیندے صحابیوں خوشیاں کیویں نہیں لے خوشیاں بڑیاں نے مگر رونا اس بات دا مینو اج میرے نال رل کر کے چلن والے میرے ساتھی یاد آئے اج مینو میرے پیارے خبیب یاد آئے اج مینو جناب سنیرا یاد آئیاں اج مینو میری پیاری سمیہ یاد آئی جدوں جناب سمیہ سر تے لکڑاں رکھیاں ہویاں ایویں پنڈ وال آ رہیاں سن ابو جہل بدکماش ایویں گھوڑے تے سوارے ادھے کون رستہ جانے والی یا حضرت سمیہ دیاں نے آنا 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 سمیہ تو آمد رسول اللہ وہ سنجاتا نہیں ہے میں جناب محمد رسول اللہ دی نکرانی سوئی آ رہیاں یاد ہے کون محمد آنا شریع محمد میں محمد دا دشمن حضرت سمیہ نے ایویں لکڑا سٹ چھڑیاں پسینہ پونجیا پسینہ پونج کر کے فرمو دیا
ناپاک نہ سننا برداشت نہیں کر سکتی. اے میرے تیرے پاک نبی علیہ السلام دی نکرانی سمیا آدھی ظالمہ میرے سونے نبی دا ہون اپنی زبان تے ناپاک طریقے نال لانا لے آئی. یاد سمیا میں تینوں لو لہان کر دیاں گا, مار مار کے تباہ تے برباد کر دیاں گا. حضرت سمیا آدھیے او بیریا پھر اڑی کلاں کڑا ویلائیں تینوں پتہ ہی کیے محمد تے کلمہ پڑھنے اندر مزہ کیے. ویرو میں تو مٹھا مٹھائی ہپ ہپ کرنا سکھے ہوئے ہیں, پتہ تے ادو لگتا ہوئے گانا جدوں جناب سمیا دے کپڑے اتار لے گئے ہوں گے اور مار مار کر کے لہو لہان کر دیتا گیا ہوئے گا. ایک اٹھ ایک لات حضرت سمیا دی ایک اٹھ نال بندائی, دوسرے اٹھ نال بندائی. اور ظالمہ دا سمیا اجے بھی ویلا ہے محمد دا کلمہ چھڑ دے نہیں تے اپنی جان کو ہاتھ دھو بہیں گی. حضرت سمیا آخریاں نے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ میرے تو ایو جی حالت برداشت نہیں ہو سکتی, یادی اللہ مینوں اپنے کول بلا لے یا مینوں اس حالت تو نجات عطا فرمائے. ادھروں ظالم نیزہ لے کر کے درمیان وچ کھڑا ہویا ہے. او لوگو اس ظالم ابو جہل نے نیزہ ماریا, جناب سمیا چر گئیاں, دو حصے ہو گئیاں, دو لخت ہو گئیاں, خون دا قطرہ قطرہ شہادت دے رہا ہوئے گا. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے نبی نالے تزارو قطار ہوئی جا رہے ہیں, نالے میرے پاک نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں صحابیوں اج مینوں میرے پیارے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ یاد آئے. ظالمہ میرے محبوب چچے دے ایویں نک کن کٹ لے لیں, ہونٹ کٹے ہوئے لیں, حضرت دیاں اکھاں نکال لیاں نے. میرے نبی فرما رہے ہیں میرے محبوب چچے حمزہ دا مسئلہ کر کے ظالمہ آزاد کٹ کے ہار بنا کر کے گلے چھپائے, اور ہندا نے میرے پیارے نبی علیہ السلام دا سینہ چاک کیتا, کلیجہ نکال کر کے کچا چبا گئی. میرے پیارے نبی علیہ السلام حضرت لاش سے کھڑے ہوئے, میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ جی تے انج کر دے کہ مینوں اللہ جے تو ویلا دے میں اپنے اس چچا دے بدلے اندر انہاں دے 40 بندیاں دا ایو اثر کراں گا. میرے اللہ نے فرمایا نا نا میرے سونے نبی انج نہ اتنا تو بدلہ لے سکتے ہو جتنا تو ہم تکلیف پہنچائی ہے. ادھروں حضرت زبیر آئے نے اور فرما رہے ہیں کہ جناب حضرت جی تو آدھی پھوپھی صفیہ آئی ہے, اپنے پیر حمزہ دی لاش ویکھنا چاہتی ہے. میرے پیارے نبی نے فرمایا پھوپھی مڑ جاؤ, واپس چلی جاؤ, لاش ویکھنے دی حالت نہیں ہے. حضرت صفیہ عرض کر دیا نے محبوبہ تسی میرے صرف بھتیجے ہی نہیں ہو بلکہ میرے آقا تے مولا بھی ہو. جے مینوں حکم ارشاد فرماؤندے ہو تے میں واپس چلی جانی ہوں. شاید تسی یہ سمجھ لیا ہوئے گا میں اپنے پیر دی لاش تے صبر نہیں کر سکاں گی. حضرت مینوں پتہ لگ چکے ہے میرے پیر تے بیرے
پھپھی بلا پہچان کر کے دسے نا تیرے ویر حمزہ دی لاش کیڑی ہے بلا بہنا بھی اپنے ویرانو پہچانو رہدیاں نے ایتے ویری نے نا جڑے بہنا دے ہوکے لیندے رہ جاندے نے ٹھڈے سان لیندے رہ جاندے نے ایویں حضرت صفیہ ایویں چیچی تو پکڑ کر کے چھوٹی انگلی تو ایویں پکڑ کر کے فرماریاں نے حضرت جی عورتیں شناختہ ساریاں مک گئیاں نے مگر لاش میرے ویر حمزہ دی ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام دو چادراں پیش کیتیاں حضرت جی اے میرے پیارے ویر حمزہ نو دفنا دینا کفنا دینا اے حضرت مصعب بن عمیر دی لاش کول پئی ہوئی میرے نبی فرما رہے ہیں ایک چادر مصعب بن عمیر تے دے دیو دوسری چادر میرے چچا حمزہ تے دے دیو میرے نبی علیہ السلام نالے پہ سالوں قطار روئی جا رہے ہیں نالے فرما رہے ہیں اللہ جیتے ان کرتا ہے میں لانو ایتھے چھڑ جاواں ایویں لاشاں دے 70 لاشاں ٹکڑے ٹکڑے کیتیاں ہویاں کسے دی لت ہے کسے دی باہ ہے ایویں پوٹلیاں بنیاں ہویاں عرض کیتی جا رہے ہیں اللہ دل تے ان کرتا ہے میں نانو ایتھے ہی چڑھ جاواں اے جانوراں تے پوٹیاں میں چلے جان قیامت والے دن تو انہاں نو کٹھیاں کرے اور کٹھیاں کر کے آکھے پوچھے میرے بندیو تہاڈا انج دا اشر کیوں کیتا گیا میرے پیارے یزدانی تینوں بمب دے دھماکیاں نال کیوں اڑا دیتا گیا میرے پیارے علامہ ایویں بمبا دی نظر کیوں کر دیتا گیا اللہ اے تیرے بندے آکھن اللہ صرف تیرے دین دی سر بلندی واسطے لوگو میرے نبی آپ فرما رہے ہیں صحابیوں خوشیاں بڑیاں نے مگر رو اس کر کے رہے ہیں کہ آج مینوں میرے نال لڑ کر کے چلن والے میرے ساتھی یاد آ رہے ہیں آج وہ بھی نال ہوندے تے کیڑیاں خوشیاں ہوندیاں او لوگوں مینوں دسو نا اہل حدیث دے چیالیو یا میرے علامہ احسان اللہ ظہیر دی شہادت ضرور رنگ لے آئے گی انشاءاللہ ایک دن ضرور اسلام دی باہر آئے گی مگر ویرو کدی بھی نہ بلانا ان عجیب رنگ اندر اے حضرت اینا شہداء دیاں حضرات دیاں اینے شہیداں دیاں جناب اے روح آواز دے رہی ہون گیاں کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزیین گلستان میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے ہاں جناب اسی ریکویسٹ کرنے اپیل کرنے کہ اپنے رشتے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا میرے پیارے علامہ میرے پیارے یزدانی اپنے رشتے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ایسے تمغوں کے طلبگار وہاں اور بھی ہیں میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذرا دیکھو نا جناب لو ایک مسئلہ سمجھا کر کے جاؤں کہ میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ نو قرآن پڑھ کر کے سنا دے لیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں
جڑیاں انہوں نے اپنے اللہ دے حضور منگیاں، اللہ دے اگے التجا کی تھی، اللہ نے اپنے قرآن مجید اندر بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مسئلہ سمجھتے جاؤ، میں اپنی بات شروع کرا کہ اپنے اللہ دے حضور کتنیاں جی 22 دعائیں کیتیاں، کتنیاں دعائیں کیتیاں، اور 22 دعائیں بچوں اللہ نے 20 دعائیں تے انجے ہی منظور فرما لیاں، جویں اللہ کو منگیا، جویں اللہ دے سامنے اپیل کی تھی، اللہ نے ڈائریکٹ منظور فرما لیاں۔ ایک دعا اللہ کریم نے منظور تے فرمائی مگر ترمیم نال منظور فرمائی، ایک دعا ایو جی جڑی نہ اللہ نے ایویں منظور فرمائی، نہ ترمیم نال منظور فرمائی، نہ اللہ ایتھے منظور فرمان گے، نہ آقا منظور فرمان گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ دے حضور کی دعا کرتے ہیں، عرض کر رہے ہیں بارزق آلہ من الثمرات من آمن منہم، اللہ اے مکے دے رہن والیاں نو رزق عطا فرمائی، اللہ رزق دیویں تے ایمان والیاں نو دیویں، اللہ بے ایماناں نو نہ دیویں، تیرا گھر پلیت کر دین گے، تیرا کعبہ برباد کر دین گے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے ابراہیم دعا منظور ہے مگر ترمیم نال منظور ہے، رزق دیواں گا، مسلماناں نو بھی دیواں گا، کافراں نو بھی دیواں گا، ایمان والیاں نو بھی دیواں گا، بے ایماناں نو بھی دیواں گا، کیوں جو میں رب المومنین ہی نہیں ہاں، صرف مومناں دا رب بھی نہیں ہاں، رب المسلمین ہی نہیں ہاں، صرف میں مسلماناں دا رب بھی نہیں ہاں، بلکہ میں تے رب العالمین رزق دیواں گا، جڑا مینوں ملے اونوں بھی دیواں گا، جڑا نہ ملے اونوں بھی دیواں گا، کیوں جو میں رب العالمین ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے جی بسل بند کرو نا، ہاں جناب، حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام ایک دن اپنی امی دے ہو سکتا اے دے ابے نو موقع مل گیا، جان دے اللہ مشرک بندہ ایویں پڑھن واسطے بہانے تلاش کرتا ہے، مواہد دلائل دی مار دیندا ہے، مشرک بہانیاں نال بات کرتا ہے، ویکھیا نا فوراً آکھدا ہے ابراہیم تو اتنی بات دس دے، ہن تو اپنی امی نو رب نہیں مندا، اپنے ابے نو رب نہیں مندا، چھوٹے بادشاہ نمرود بادشاہ نو رب نہیں مندا، چن تے سورج تے تاریاں نو رب نہیں مندا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم آسماناں لیواں کر لیندے نے، فوراً فرمان لگ گئے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابو جی میں اپنے آپ اس ذات دے مطیع کر چھڑیا ہے جن نے زمیناں تے آسماناں اکو جیا بنایا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکاں وچوں نہیں ہاں۔ حضرت ابراہیم دا باغ دا ابراہیم اے بتاں نوں ذرا ٹوکرے وچ پا لے تے منڈی فروخت کرا، کی کر بتاں نوں بیچ کر کے آ جا،
ایتھے سبز منڈی، چاول منڈی، گڑ منڈی، کیوں بھائی یہو جیاں منڈیاں لگدیاں نے نا، ایک یہو جی نامراد قوم ہے، ایتھے خداواں دیاں منڈیاں لگدیاں نے، خدا منڈیاں تے وکدے پھردے نے پیسیاں نال، خدا نو مل لے کر کے آندے نے، پھر او دے اگے اپنیاں حاجتاں روائی مشکل کشائی کردے نے۔ حضرت ابراہیم دا انداز ویکھنا کہ جناب اس سے ویلے نہیں آکھ دیندے ابو میں تے انہاں بتاں دی توہین کردا پھرنا، میں انہاں نو منڈی کیوں ویچاواں؟ آکھ سکتے سن نا، مگر نا حضرت ابراہیم نے بتاں نو ٹوکرے وچ پا لیا، ایویں بڑے سارے بت دے گل وچ ساپا پا کے گندیاں نالیاں اندر کھچنا تے گھسیٹنا شروع کیتا۔ منڈی پہنچ دے نے تے رب ہوراں دا حلیہ بگڑیا ہویا ہے، منہ کالا سر کالا ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے، بازاراں دے وچ حضرت ابراہیم ہو کئی دتی جا رہے نے۔ مولانا لکھتے نے وچ بازاری ہو کا دے ابراہیم ربانا، لے لو اٹھا کر جس نے جہنم جانا۔ حضرت ابراہیم واپس گھر آئے، آ کر کے کہنے لگ گئے اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دے قرآن دیاں مٹھاساں انہوں ترجمے نال پڑھو، بغیر ترجمے دے پڑھو، عجیب طرح دے اللہ نے اے دے اندر رنگ رکھ چھڑے نے۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا ذرا حضرت ابراہیم کی فرمائی جا رہے ہیں اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ابو جی نہ خود بول دینے نہ سن دینے نہ توانو کوئی پیدا دے سکتے نے، اگر دھپے پہ ہون باہر پہ ہون میاں نیری آ جاوے اپنے آپ نو بجڑے تو نہیں بجھا سکتے، نہ ہو رہی توانو کوئی پیدا دے سکتے نے، انہاں دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ حق تے انج بنتا سی نا کوئی دلائل نال گل کر دے، مگر دیکھے نا مواحد دلائل دا سخت ہویا کردا ہے، طبیعت دا بڑا ہی نرم ہویا کردا ہے۔ دیکھے نا اے جناب فوراً مشرک اگوں کی جواب دیندا ہے ادا قال راغب انت آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم بتاں دی توہین کرنے تو بعد آ جا، ورنہ اللہ علم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر بتاں دی توہین کرنے تو بعد نہ آیا میں تینوں پتھر مار مار کر کے تباہ کر دیاں گا، گھروں باہر کر دیاں گا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر دے ہون والے سن، آکھ سکتے سن ابو تسی مارو گے تے میں بھی ماراں گا، کیوں بھی انج بات ہو سکتی سی نا، میرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے نے میں بھی ماراں گا، نہ بلکہ جواب سن کر کے کہنے لگ گئے قال السلام علیک۔ ابو جی پھر سلام ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اللہ دے حضور علیحدگی اندر
تہاڈے واسطے بخشش دی دعا ضرور کردا رہاں. ویرو قیامت والا دیاڑا ہوئے گا، اے او دعا ویرو جڑی اللہ تبارک و تعالی نے نہ ایتھے منی نہ آگاہ منی جائے گی. قیامت والا دیاڑا ہوئے گا. حضرت ابراہیم دے ابے آذر نو غبرۃ تراقوا قطرا کاڑا منہ کر کے جہنمی فرشتے دھوئی لیا رہے ہوں گے. حضرت ابراہیم وے کر کے آکھن گے اللہ میرے ابے نو کیو جی حالت اندر لے آندا جا رہے ہیں، اللہ معاف فرما دے. اللہ کریم فرمان گے میرے ابراہیم اپنیاں نظراں ذرا نیویاں کر لو. حضرت ابراہیم اپنیاں نظراں ہیٹھاں کر لین گے. اللہ ابراہیم دے ابے آذر تے بچو دی شکل پا کر کے جہنم اندر پا دین گے. اللہ معاف نہیں کرن گے. پھرو مشرک باپ واسطے نبی بیٹا روندا رہ جاوے اللہ معاف نہیں کر دے. سن بات ذرا عقیدہ صحیح کر. اے میں بات دسنی چاہنا مشرک باپ واسطے نبی بیٹا روندا رہ جاوے اللہ معاف نہیں کر دے. مشرک بیٹے واسطے نبی نوح روندے رہ جان اللہ معاف نہیں کر دے. مشرک چچے واسطے نبی الانبیاء روندے رہ جان اللہ معاف نہیں کر دے. مشرک خود رو پوے تے اللہ معاف فرما دیندے نے. دعا کر اللہ مشرک بھراواں نو اپنی بارگاہ اندر خود رونے دی توفیق عطا فرما. ہاں جناب میں جناب دی خدمت اندر دو مسئلے عرض کرنے نے. ایک پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صورت دا مسئلہ اور دوسرا پیارے پیغمبر دی سیرت دا مسئلہ. پیارے نبی علیہ السلام دی صورت بھی لاجواب ہے، حضرت دی سیرت بھی بولے ذرا محبت نال، حضرت دی صورت بھی لاجواب ہے، پیارے نبی دی سیرت بھی لاجواب ہے. پیارے نبی دی صورت دے متعلق چند ایک اشعار اور چند قرآن دی آیتاں ساتھیاں دی بار بار اصرار تے سفارش تے محبت نال اے میں عرض کراں کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ زور نال کہہ دے. میں بات شروع کراں صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری تیری پیاری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ کونین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، طیبہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ میری تیری پیاری ماں صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ صلوات اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ. کروڑوں بار کہہ دے ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیارے نبی نو ایک دیاں نے ایک دن حضرت دھوپ دی گرمی اندر آئے. میرے پیارے نبی علیہ السلام دے چہرے تے پسینہ لو لالا بن کے بکھریا گئے. حضرت دے چہرے تے پسینے تے منظر نو حضرت عائشہ ویکھ دیاں نے ویکھ کر کے فرمان لگ گئیاں لوامی زلیخا لو رأین جبینہو لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی. زلیخا والیاں نے یوسف نو ویکھیا اپنے ہاتھ کٹ لے جے میرے محمد نو ویکھ لیندیاں اپنے جگر کٹ کے ہتھیلیاں تے رکھ لیندیاں. اگے اس نالوں بھی وقت بات فرمائی عرض کر رہیاں نے وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى السَّرَائِرِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ. میرے پیارے نبی دے
چہرے دیاں لکیراں بننے کوئی بندہ ویکھ دے ویکھن والے نو حضرت دے چہرے دیاں لکیراں انج چمکدیاں ہویاں نظر آندیاں نے جویں اندھیری رات اندر بجلیاں چمکدیاں نے لوگوں ایتھے ہی بس نہیں فرمائی حضرت عائشہ ویکھ کر کے فرما رہیاں نے فلالا یا فلالا کا فلالا یا فلالا سبحان اللہ سبحان اللہ اور لوگوں ویکھے نا ایک دن رب کائنات دی قسم ہے رات ادھی راتوں ڈھلی ہوئی میں شعر پڑھ رہا میرا ایک صاحب ذوق ساتھی میرے کول بیٹھا ہویا جناب بار بار نالے تے محبت بھریاں نظراں نال ایویں میرے چہرے بننے ویکھدا ہے نالے اداکاری جی کیویں کیویں میں بھی آکھی جاواں فلالا یا فلالا کا فلالا میں بھی آکھاں راتاں بیت جان مگر میں اے دہراندا نہ رجاں فلالا یا فلالا کا فلالا القمر البدری نی چاند چڑھیا ہے چاند چڑھیا ہے نی 14ویں رات دا چاند چڑھ پیا ہے نی چاند چڑھیا رہے گا نی 14ویں رات دے چاند دی کی مثال ہے او تے کدے غروب ہو جاوے کدے طلوع ہو جاوے اے میرے محمد والا چاند انج دا چڑھیا ہے جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک میرے محمد دی مصطفی ہے آنا بیرا اللہ بھائی دو ساتھی سامنے میرے بیٹھے ہوئے میں نے بڑی تکلیف دے رہے ہیں پوری تقریر اندر ایک سیکنڈ چپ نہیں ہوئی ویرو میں بات اتھی مکمل میں اتھی بات ختم کر دیاں گا جس طرح بات کرو گے آئندہ تو شکایت نہیں ویر جے نہیں بیٹھ سکتے کوئی ضروری بات نہیں کہ بیٹھنا ہی ہے مگر میں نے تو تکلیف نہ دیو ہاں جناب نعرہ تکبیر شان صحابہ اسلام نعرہ تکبیر ہاں جناب ایک دن میری تیری پیاری ماں صدیقہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں بھی چپ کر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل عورتاں پوچھ دیاں نے بی بی عائشہ بھلا یوسف سونا کہ ساڈا محمد سونا حضرت عائشہ فرماؤ دیاں نے چپ ہو جاؤ جنہ یوسف کریم نو ویکھیا انہاں اپنی انگلی تے کٹا لیاں مگر ایمان نصیب نہ ہویا جنہ میرے محمد نو ویکھیا انہاں دا خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ گریا اللہ نے بہشت بری دا مالک پہلے بنا چھڑیا میرے نبی دی صورت دا تذکرہ حضرت دی صورت بھی لاجواب حضرت دی سیرت بھی لاجواب ہے میرے شہر فیصل آباد دے شاعر شیخ سعید الفت اپنی زبان در رنگ بھر دے نے آکھی جا رہے نے جی مزمل مدثر تے پلان دا سہرا وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کر قلم توڑ دیتا میرے تیرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر ہو کر کے مدینہ طیبہ پہنچے میرے پیارے نبی علیہ السلام دی آمد تے بنی نجار دیاں بنی انصار دیاں بچیاں شعر پڑھ رہیاں نے یہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مادا للہ داعی دوسری روایت اندر نالے تے بچیاں دف بجائی جا رہی نے نالے اشعار
آدیاں نے جی نعم بنی نجاری یا حبذ محمد من جاری اللہ نے ساڈا کیڈا سونا نصیبہ بنایا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ نو ساڈا پڑوسی بنا چھڑیا ہے انہاں شعراں دا ترجمہ میرے شہر فیصل آباد دے ایک شاعر سید عبد الغفار مشہدی شاہ صاحب انج بیان کردے نے اپنی پنجابی اندر اللہ کریم نے اس ضلع نو عجیب رنگ لائے عجیب عجیب اللہ نے ہیرے پیدا فرمائے جناب کیا عجیب باتاں فرما رہے ہیں آدھنے جی یہ بچیاں عربی اندر اشعار پڑھ دیاں نے اونا دا ترجمہ پنجابی اندر سن لینا حضرت شاہ صاحب فرما دے نے بچیاں آخریاں نے جی راسی کڑیاں قوم سار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اللہ کے ڈے سونے بیلے ساڑے گھر وچ حضرت آئے لے نحن بنی نجاری یا حبذ محمد من جاری اسی کڑیاں قوم سار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اللہ کے دے سونے ویلے ساڑے گھر وچ حضرت آئے نے ساڑے گھر وچ حضرت آئے نے ہر پاسیوں چانن چھائے نے ہر پاسیوں چانن چھائے نے پیاں گڑیاں ہن چنکار دیاں ہسی کڑیاں قوم سار دیاں جند جان نبی تو بار دیاں یہ چاروں لڑکیاں یہودیاں فلبدی شاعرہ تورات زبور انجیل دیاں حافظہ آدیاں نے نہیں ساڑا بابا یہودی دروازہ بند کر گیا ہے یہ دروازہ بند نہ کر کے جاندہ اسی بھی ایڈے سونے دا دیدار کر دیاں ایک دیئے نہیں شاید او ہوئی محمد رسول اللہ نہ ہون جنہ دا تذکرہ اسی تورات زبور انجیل پڑھے آئے دوسری آدیاں نے کچھ شک دے پہندا ہے آدیاں نے آؤ پھر ایک دوسری دے کندیاں تے چڑھ کے میرے نبی دا دیدار کریے ایک لڑکی دوسری دے دوسری تیسری دے تیسری چوتھی دے کندیاں تے چڑھ کر کے دیوار تو جان پا کر کے دیاں نے ابوں پیارے نبی دا چہرہ نظر آیا اب یزا یستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمت للارامل ایک ہو جیا سونا چہرہ ہے جنوں ویکھیا آسمانہ تو بدل وسن لگ پیندے نے پہلی لڑکی فلبدی شعر بول دی ہے آدھی اشرق البدر علینا واختفت منها البدور نیچاں چڑھ پیا ہے چودویں رات دا چن چڑھ پیا ہے جن نے سارے ہی چنانوں مات کر چڑھیا ہے دوسری لڑکی آدھی ہے نکے ہو جیا سونا چن چڑھیا ہے پیچھے ہٹے نا ذرا میں وے کر کے دساں دوسری لڑکی ایویں کندیاں تے چڑھ کر کے دیوار تو جاتی پا کر کے وے دیے پیارے نبی علیہ السلام داتی مبارک تے تشریف لے آ رہے ہیں حضرت نو وے کر کے کہنے لگ گئی مثل حسن کا مارا عینا قط من وجہ السرور محبوبہ تین جی سونا تیرے جنہ حسینوں جمیل تین جے سونے مکھڑے والا اے ہو جے جمال والا اے ہو جے کمال والا آج تائیں کسی آنکھ نے دیکھے ہی نہیں ہے اللہ اکبر اے تیسری لڑکی آدمی کہ ہو جیا سونا ہے بلا مینوں دیکھ لین دے اے تیسری لڑکی میں نظر پا کر کے دیے کافی نال کافی
دیے انت شمس انت قمر انت بشر فوق نور، تو چاندے تو سورج ہے تے بشر مگر نوریاں نالو ود، میں رب دا قرآن پڑھا ثم دعا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ چوتھی لڑکی دیے نیکے ہو جیا چاند سورج پچھے تینا ذرا مینوں ویکھ لین دے، میں بلاوے کر کے دسانا جائزہ تے لواں۔ اے چوتھی لڑکی جناب ایویں چہرے تے نظر پاؤندی ہے، فوراً آدھی ہے انت لا شک محمد انت مفتاح الصدور، تو چند دے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو چند تے سورج ہے، تو تے اوہی ہے جیدہ تذکرہ اسی ترا زبور انجیل اچ بڑھیا ہے۔ لوگو میں نہ رب دا قرآن ختم ہوئے نہ حضرت دی سورت دا تذکرہ ختم ہوئے، میں عرض کردہ سانا کہ حضرت دی سورت بھی لا جواب ہے، حضرت دی سیرت بھی لا جواب ہے۔ جے میں رب دا قرآن پڑھا اللہ کریم فرمان والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خیر لک من الأولى ألم نشرح لك صدرك والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد۔ اللہ اس شہر دیاں قسماں کیوں کھانا ہے اور میرے پیارے نبی میں اس شہر دیاں قسماں اس کر کے کھانا کہ اس شہر نو تے محمد دے پیران آباد کیتا ہے۔ میرے اللہ فرما رہے ہیں والشمس وضحاها، کہ اللہ فرما رہے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی، کہ اللہ فرماؤں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ اللہ اعلان فرماؤں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ دل فرمان فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نہ رب دا قرآن ہو کے نہ میرے نبی دی سورت دا تذکرہ کے۔ حضرت جابر فرمو دینے ایک دن چاندنی رات میں گھروں باہر نکلیا، حضرت میں ہمارا اللہ ہمراہ اوڑے ہوئے، حضرت
سینے اللہ میرے مولانا لکھتے ہیں جی روایت کریندا جابر سہارا روایت کریندا جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا میں دعا نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم شام مدھم نظر آیا محمد دا تیرا سہرا نظر آیا میرے نبی کی صورت بھی لاجواب ہے حضرت دی سیرت بھی لاجواب ہے چشمہ ضیائے جمال محمد قلباں غنائے وصال محمد مثال محمد چجوئی 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 او لوگو مثال محمد میں کی بیان کراں جے میرے پاک نبی علیہ السلام دا بچپنا ہوئے تے چجوئی حضرت دی جوانی ہوئے چجوئی میرے نبی حضرت فاطمہ ام کلثوم حضرت زینب دے رقیہ دے والد محترم ہون تے چجوئی حضرت عائشہ دے شوہر محترم ہون تے چجوئی مثال محمد چجوئی نایابی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دی صورت بھی لاجواب ہے میرے نبی دی سیرت بھی لاجواب ہے ہن جناب پیارے نبی علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ چند منٹاں اندر سن لو ایک دو روایت عرض کر کے بات ختم کریے کہ میرے تیرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ آواز دیو نا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمودیاں نے ایک دن میرے پیارے نبی علیہ السلام دی باری میرے گھر سی میرے نبی علیہ السلام دی باری مسئلہ حل ہو گیا سمجھے نہیں ہو کہ جے دیاں باریاں مقرر ہوں او حاضر تے ناظر نہیں ہو سکتے آج میرے نبی دی عائشہ دے گھر واری ہے شانو حفصہ دے گھر ہے حفصہ دے گھر ہے تے عائشہ دے گھر نہیں میمونہ دے گھر ہے تے سودا دے گھر نہیں اللہ اکبر او میرے پاک نبی علیہ السلام دی باری حضرت میمونہ دے گھر ہے تے جناب جویریہ دے گھر نہیں میرے نبی دی باری ایک بیوی دے گھر ہے دوسری بیوی دے گھر نہیں اور لوگوں جے میرے نبی ہر جگہ تے موجود ہونا پھر میرے نبی نو واریاں مقرر کرنے دی کی لوڑ سی مسئلہ سمجھے ہو نا اور دوسری بات اے دونوں بھی آسان لفظ اندر بات سمجھو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے نے جن جنگاں اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام ساڈے نال خود شریک ہویا کردے سن انہاں نوں تے اسی غزوات آکھیا کردے سا اور جن جنگاں اندر پیارے نبی علیہ السلام شریک نہیں سن ہویا کردے انہاں نوں اسی سرایا آکھیا کردے سا اور لوگوں میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ والا مسلک اہل حدیث دا عقیدہ کہ جن جنگاں اندر میرے نبی موجود ہوندے نے انہاں نوں غزوات آکھدے نے جنہاں جنگاں اندر میرے نبی موجود نہیں ہوندے انہاں نوں سرایا آکھدے نے اور لوگوں جے میرے نبی ہر جگہ تے ہن بھی موجود نے پھر ہون والیاں جنگاں نوں بھی غزوات آکھنا چاہیے کیوں بھائی مگر عقیدہ اس رکھن والے
کہ جی دم بدم پڑھو درود حضرت جی ہیں یہاں موجود پھر بھی ہون والیاں جنگاں نو جنگ آکھ دے رہے لڑائی آکھ دے رہے مگر غزوات نہیں آکھ دے معلوم ہویا اتوں عقیدہ ہو رہے بچوں ہو رہے ظاہر ہو رہے باطن ہو رہے ایک مسلک اہل حدیث لوگوں ایک کو عقیدہ صحابہ والا میرے نبی موجود نے غزوات آکھاں گے حضرت موجود نے انہاں صحابہ دیاں جنگاں نو سرایا آکھاں گے اجے بھی بات سمجھے نہیں تے قرآن مجید ہر بندہ ناظرے پڑھیا ہویا جڑا بندہ اتے ویکھ کے پڑھ سکتا ہے وہ اس بات کو ویکھ سکتا ہے کہ قرآن مجید دے ہر سورت دے شروع اندر بسم اللہ تو پہلے یہ بات لکھی ہوندی ہے کہ جس طریقے نال